نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل یہاں جامعہ صفہ کی کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع نہیں مل سکا، اس کی جگہ پر آج آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ درس قرآن.com کے تحت آج بھی پروگرام مسائل اور ان کا حل میں آپ حضرات کی طرف سے طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات دبئی الف انویسٹمنٹ سے محمد آصف صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا ضروری ہے؟ اور نمبر 2، کیا والد کے حکم پر کسی لڑکی سے شادی کرنا شرعاً ضروری ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر ماں باپ بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں اور وہ یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو تم طلاق دے دو، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ والدین بیوی کو طلاق دینے کا یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ اگر وہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس بیوی کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی عیب یا کوئی نقص پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے بیوی کردار کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یا بیوی تمام خاندان کے افراد کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، یا شرعی فرائض اور واجبات کی تابعداری نہیں کرتی، اگر اس طرح کے معاملات ہیں اور اس طرح کا عیب اور شرعی نقص پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے یعنی بیٹے کے لیے والدین کی بات ماننا شرعاً درست ہے، اور بیٹے کے لیے شرعاً جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ لیکن اگر شرعی اعتبار سے بیوی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، والدین بس حکم دے رہے ہیں، بعض اوقات ضد کی بنیاد پر، بعض اوقات ذاتی اناء اور بغض کی بنیاد پر، اور بعض اوقات وہ جو ساس اور بہو کا ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت زیادہ چلن ہو چکا ہے، اور ساس کا اپنی بہو کے ساتھ تعلق صحیح نہیں چل سکا، اور بات بات پر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں گھر کے اندر، ہر چھوٹی بڑی بات پر آپس کے اندر فتنہ و فساد کا معاملہ ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہتے ہیں، شرعی نقص کوئی نہیں ہے، شرعی عیب کوئی نہیں ہے، کردار کی خرابی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شوہر یعنی بیٹے پر اپنی بیوی کو طلاق دینا شرعاً لازم نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر صورتوں کے اندر اس بے زبان پر ظلم کرنا بھی شرعاً ناجائز ہے۔ یعنی شرعی اعتبار سے کوئی عیب تو پایا نہیں جا رہا، کوئی بد کرداری ہے نہیں، خاندان کے لوگوں کو اذیت پہنچانے کا معاملہ نہیں ہے، فرائض اور واجبات سے انکار کرنے کا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی ماں کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، باپ حکم دیتا ہے کہ اس کو طلاق دو، اور اپنی بہو کو ہر وقت وہ لان تان کا شکار کرتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو یہ طلاق دینا جائز بھی نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، ناجائز ہے۔ ابغض المباح، آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، ایک نہیں متعدد احادیث کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض ترین عمل ہے وہ طلاق دینا ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آ جائے بلا عذر اگر بیوی کو طلاق دی جائے تو عرش الرحمان ہل جاتا ہے، خدا کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ خدا کی نظر کے اندر کیا ویلیو اور مقام رکھتی ہوگی جو یہ خاندان کا ایک خانوادہ، ایک فیملی اور ایک گھرانہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ وقعت اور مقام بلند رکھتا ہے۔
تو اس انسٹیٹیوٹ کو، اس خانوادے کو، اس فیملی کو اور گھر کو برباد کر دینا ظاہر ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. لہذا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا، اگر بیوی میں کوئی عیب، کوئی شرعی نقص نہیں ہے تو اسے طلاق دینا جائز نہیں. اس سلسلے میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں. مخلوق کی ایسی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گا تو ہرگز وہ گناہگار نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کیا والد کے حکم پر کسی لڑکی سے شادی کرنا. دیکھیں، اگر تو لڑکے نے شادی کرنی ہے اور اس لڑکی جس کے بارے میں والد اشارہ اور دلالت اور رہنمائی کر رہا ہے، اگر لڑکے کو یعنی بیٹے کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کوئی کردار، کوئی دینی اعتبار سے کوئی خرابی اور نقص نظر نہیں آتا، ایسی صورت میں اگر وہ والد کی بات مان کر اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر لڑکے کا دل اس طرح مائل نہیں ہے یا لڑکا اس کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتا تو ایسی صورت میں والد کو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھانا چاہیے. ایسی صورت میں بھی بیٹے کے لیے والد کی بات ماننا شرعاً کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے. بیٹا اگر اپنے والد کی بات نہیں مانے گا تو شرعاً وہ نافرمان یا گناہگار نہیں سمجھا جائے گا. دیکھیں، یہ تو ہے شادی بیاہ سے متعلق شرعی گنجائش اور شرعی حکم کا خلاصہ. جہاں تک عام نارمل حالات کے اندر والدین کی فرما برداری کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مت عبادت کرو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَفِي آيَةٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ترغیب و تلقین کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. یہ جو شادی سے متعلق احکام پوچھے گئے، اس میں بھی یہ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ بیٹے کو اپنے والد کی بات ماننا ان حالات میں شرعاً ضروری نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ تعلقات بگاڑنا درست ہو یا والدین کو ستانا جائز ہو. ظاہر حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی یا والدین کو ستانا یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے. اس سے بچنا اور احتراز کرنا شرعاً ضروری ہے. ہندوستان انڈیا سے محمد غیاث صاحب نے یہ پوچھا ہے، آنکھ میں انفیکشن کی وجہ سے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں کسی عورت کا دودھ ڈالا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ رضاعت کا مطلب یہ کہ دودھ کے رشتے والی جو حرمت ہے، کیا دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، منہ یا ناک کے ذریعے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، منہ یا ناک کے ذریعے سے اگر بچے کے اندر دودھ ڈالا جائے گا، دودھ اس کے اندر جائے گا تو اس سے وہ دودھ والا رشتہ تو ثابت ہوگا، اس سے تو وہ حرمت ثابت ہوگی. لیکن اگر کسی اور راستے سے دودھ ڈالا جاتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے تو اس سے وہ دودھ والا رشتہ یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اگر دودھ کا انجیکشن لگا لیا جائے یا دودھ آنکھ کے اندر ٹپکا دیا جائے، ایسی صورت میں یہ حرمت یعنی دودھ والا رضاعت والا رشتہ ثابت نہیں ہوگا، اور اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خاتون اس بچے کی دودھ والی یعنی رضاعت والی ماں بن گئی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. حاصل یہ کہ دودھ والا جو رشتہ ہے یہ صرف اور صرف منہ اور ناک کے ذریعے اگر دودھ جاتا ہے تب جا کر کے یہ رشتہ ثابت ہوتا ہے، ورنہ یہ رشتہ ثابت نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کان کے اندر دودھ ڈالا تو اس سے بھی یہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس سے بھی یہ دودھ والا حرمت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. سعودی عرب سے محمد ام عمار صاحبہ نے پوچھا ہے، ایک شخص کافی رقم کا مالک ہے لیکن وہ ساری رقم کسی نے بطور قرض لے لی ہے جو ابھی جلدی ملنے کی امید نہیں ہے، کم از کم 2-3 سال کے بعد ملنے کی امید ہے. خود یہ شخص اب صاحب نصاب نہیں رہا بلکہ مصرف زکوٰۃ کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور حاجت مند بھی ہے، کیا اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ یاد رکھیے، اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور نہ ہی اس شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. شرعی اعتبار سے یہ خود صاحب نصاب ہے، یہ صاحب استطاعت ہے، لہذا اس کے لیے زکوٰۃ لینا یا اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اس پر شرعاً خود زکوٰۃ واجب ہے.
یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ البتہ شریعت نے اس کو یہ سہولت اور یہ آپشن دے رکھا ہے کہ یا تو ہر سال یہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے، وہ قرضہ جس کے 2-3 سال بعد ملنے کی امید ہے تو وہ قرضہ چونکہ اس کی ذاتی ملکیت ہے اور اس پیسے کی ملنے کی امید بھی ہے، لہذا یا تو ہر سال زکوٰۃ دے۔ البتہ اگر یہ ہر سال زکوٰۃ نہیں دیتا تو شریعت نے یہ آپشن دیا ہے جب یہ پیسہ اس کو مل جائے گا اس وقت یہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن یہ یاد رکھیں جب یہ پیسہ مل جائے گا تو اس وقت یہ زکوٰۃ جو ادا کرنی ہوگی پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کی زکوٰۃ اسے ادا کرنا لازم ہے، اور تمام سالوں کی یکمشت چاہے زکوٰۃ ادا کرے اس طرح بھی کر سکتا ہے، ہر سال ادا کرنا چاہے تو ہر سال بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً اس پر واجب ہوگا۔ ام عمار ہی نے سعودی عرب سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، گزشتہ سالوں میں سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب ایک مرتبہ سونے کی موجودہ قیمت لگا کر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی
زکات پچھلے 8 سالوں کی آپ ادا کر دیں، یہ سب سے زیادہ محتاط طریقہ ہے، اور یہ اسی وقت ہے جب آپ کو کوئی اندازہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ کس وقت کتنا مال اور کتنا سونا آتا رہا۔ حرا صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، بزنس و تجارت میں جو حصہ ہم اللہ کا نکالیں اسے کن کاموں پر خرچ کریں؟ اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کن کن کاموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ بزنس اور تجارت میں اللہ کے نام کا پیسہ نکالتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے، اسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، یہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، اور جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ کسی بھی کار خیر کے اندر خرچ کرنا جائز ہے، کہیں پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ اگر آپ بشکل تحفہ، بصورت گفٹ کسی امیر کو دینا چاہیں، مالدار کو دینا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، ہاشمی کو بھی دے سکتے ہیں، غیر ہاشمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقے کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی سختی کی شرط نہیں ہے، آپ تمام افراد کو وہ خرچہ اور وہ صدقہ دے سکتے ہیں، اور شرعاً ان کو ادا کرنا، ہر کار خیر میں خرچ کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی بیماری یا پریگننسی حمل کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ان کا فدیہ کیا دیں گے؟ جن کو دیں گے کیا ان کو بتانا ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے؟ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بغیر بتائے فدیہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ تو فدیے تک معاملے کو لے گئے، اس سے پہلے ذرا رکیے اور ذرا سمجھ لیجئے، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف حمل، پریگننسی یا بیماری کی وجہ سے یہ طے کر لینا کہ بس فوراً فدیہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فدیہ یاد رکھیے، شریعت کا اصول اور شریعت کا ضابطہ اور قانون بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ فدیہ وہ انسان دے گا جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، مستقبل کے اندر بھی روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں، ظاہر ہے کہ وہ مزید بوڑھا رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسا شیخ فانی، ایسا عمر رسیدہ، سن رسیدہ بوڑھا فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کی جگہ پر فدیہ ادا کر دے۔ یہ گنجائش، یہ کنسیشن اور یہ رعایت ایک تو ایسے بوڑھے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ایسا بیمار، ایسا پیشنٹ اور مریض جو کسی اللہ بچائے موذی یا متعدی مرض کے اندر مبتلا ہے، ایسے مہلک مرض کے اندر مبتلا ہے کہ آج بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور مستقبل کے اندر بھی اسے صحت یابی اور تندرستی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ صحت یاب ہو کر، شفا یاب ہو کر روزے کی قضا کرے، بلکہ اس مرض سے چھٹکارے کی ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جیسے اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، کینسر کا مرض ہو گیا ہے، اس طرح کا کوئی اور مہلک مرض ہو گیا اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ یہ مستقبل کے اندر صحت یاب ہوگا، تو ایسے شخص کے ذمہ یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایسا شخص فدیہ ادا کرے گا، اور فدیہ ایسا شخص ادا کر سکتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ کنسیشن اور رعایت اس کے لیے ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ فدیہ کی رقم کتنی ہوتی ہے، تو 2 کلو آٹا 50بتائیں تاکہ اس بیچارے کی عزت نفس پامال نہ ہو اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ بغیر بتائے دے سکتے ہیں، بس دل میں نیت کریں، دل کے اندر آپ کا یہ ارادہ اور قصد ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا فدیہ ادا کر رہے ہیں، بتانا شرعاً کوئی ضروری نہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ لاہور سے سعدیہ رشید صاحبہ نے پوچھا ہے
کیا ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ صرف زبان کو حرکت دے لیکن ہونٹوں کو حرکت نہ دے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے نماز میں اس طرح قرات کرنا، تلاوت کرنا کہ دل ہی دل میں پڑھے اور زبان بھی حرکت نہ کرے، ایسی صورت میں شرعاً نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس میں تو علماء کا اور اہل فتویٰ مفتیان کرام کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا قرات اور تلاوت اتنی اونچی آواز سے کرنا ضروری ہے یا نہیں کہ اپنے کان سن سکے۔ بعض علماء کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے، یعنی ہلکی دھیمی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ کم از کم اپنے کان تو سنیں۔ بعض فقہاء اور اہل فتویٰ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں، اور علامہ ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ، امام فضلی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا موقف عالمگیریہ شامیہ وغیرہ کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے۔ البتہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات اور دیگر کئی اہل فتویٰ متون کے اندر بھی یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، غنیہ وغیرہ کے اندر بھی یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، ان حضرات کے نزدیک اپنے آپ کو آواز کا سنانا یا آواز کا سنائی دینا یہ شرعاً شرط نہیں ہے۔ تو اس میں تو اختلاف ہوا کہ کیا اتنی اونچی آواز سے قرات اور تلاوت کی جائے کہ خود سنے یا نہ سنے۔ بعض حضرات نے کہا شرط ہے، بعض حضرات نے کہا شرط نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھتا کہ خود کو سنائی نہ دے، خود کو سنائی دے، اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو مسئلہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی، دل ہی دل کے اندر وہ پڑھے، تو ایسی صورت میں اگر زبان بھی نہیں ہلتی، ہونٹ بھی نہیں ہلتے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ پھر قرات نہیں ہے، قرات کا تصور ہے، یہ تلاوت نہیں ہے، تلاوت کی سوچ ہے، تو سوچنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ سمجھیں کہ صرف تصور کر لینے سے، اب میں قل هو اللہ احد کا تصور کر رہا ہوں، اب میں سورہ فاتحہ کو سوچ رہا ہوں، اب میں مالک یوم الدین کو سوچ رہا ہوں، تو یاد رکھیں قرات سے نماز ہوتی ہے، سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، تصور کرنے سے نہیں ہوتی ہے، تلاوت سے ہوتی ہے۔ لہذا زبان کا ہلنا یہ شرعاً نماز کی صحت اور نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے، اگر زبان نہیں ہلے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا ہونٹ نہ ہلے، تو یاد رکھیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، زبان کو حرکت دیں اور ہونٹ حرکت نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض بے شمار ایسے الفاظ اور ایسے حروف ہیں کہ آپ وہ ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہونٹوں کو حرکت نہ دیں۔ مثلا با ہے، اب اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو با ہونٹ کو حرکت دیے بغیر کیسے ادا کریں گے؟ میم یہ بغیر ہونٹ کو حرکت دیے آپ کیسے ادا کریں گے؟ لہذا ہونٹوں کا حرکت کرنا یہ زبان کی حرکت کے ساتھ خود بخود لازم ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ حاصل یہ مسئلہ یہ ہے، خلاصہ کلام، خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ زبان کا حرکت کرنا قرات کے لیے شرعاً ضروری ہے۔ زبان کی حرکت کے بغیر اگر تلاوت کی گئی اس طرح شرعاً نماز نہیں ہوگی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ راول پنڈی سے نعمان صاحب نے پوچھا ہے، تبلیغی جماعت میں جانے والے کو اللہ کے راستے میں جانے والا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل کہہ سکتے ہیں، اللہ کا راستہ تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور اصلاح کا راستہ ہے، شریعت کا، اسلام کا راستہ ہے، دعوت دین کا راستہ ہے، یقیناً اسے فی سبیل اللہ اور اللہ کا راستہ کہا جائے گا، اور اللہ کا راستہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ اور ممانعت ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ گھر میں الماری وغیرہ میں بند شادی وغیرہ کی جو البمز اور موویز پڑی ہوتی ہیں تو کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر کا گناہ نہیں ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر شرعاً حرام تصویر ہے یا نہیں ہے، اس پر میں کئی پروگراموں میں تفصیلی کلام کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ شاید درسقرآن.com کے تحت وہ کلپ بھی لگ چکا ہوگا، ورنہ میرے اپنے فیس بک پیج مفتی محمد زبیر کے نام سے یہ فیس بک پیج موجود ہے، اس پیج پر بھی جا کر کے آپ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کی شرعی حیثیت سے متعلق تفصیل کے ساتھ
میرا ایک بیان اور کلپ موجود ہے، وہ آپ وہاں سماعت فرما سکتے ہیں۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے ہماری تحقیق کے مطابق وہ شرعاً حرام تصویر کے زمرے میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تصویر وہ جس کا ظل ہو، سایہ ہو، چھوا جا سکے، پکڑا جا سکے، جس کا باقاعدہ سایہ سامنے ثبت اور نقش نظر آتا ہو، اور آئی ٹی کی اصطلاح کے اندر وہ جس کو ہارڈ ویئر کہا جاتا ہے، لیکن جو کمپیوٹر کی، سی ڈی کی، ڈی وی ڈی کی، موبائل کی، ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے عام طور پر وہ تصویر سافٹ ویئر کہلاتی ہے، ہارڈ ویئر نہیں کہلاتی ہے۔ اس کو کہیں چھوا نہیں جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی نقش نہیں ہوتا، لہذا ایسی صورت میں اسے حرام تصویر نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو ہے ڈیجیٹل تصویر کی شرعی حیثیت سے متعلق خلاصہ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شادی میں جو البمز یا موویز وغیرہ بنائی تھی، تو بھائی اگر البمز ہیں اور وہ چھپی ہوئی تصویریں ہیں، پرنٹ شدہ تصاویر ہے، ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہے، انہیں تلف کر دیا جائے، انہیں استعمال کرنا، رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور موویز کے بارے میں یہی بات ہے، اگر اس میں غیر مردوں کا اور نامحرم خواتین کا اختلاط ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو رکھنا اور اسے استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ یہ سب تصویر کو دیکھنے یا استعمال کرنے سے متعلق بحث ہے۔ جہاں تک وہ بند کر کے الماری وغیرہ کے اندر رکھ دی گئی ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عبادت قبول ہوگی ہی نہیں، عبادت کی قبولیت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل اس کے استعمال کا معاملہ ہے۔ اگر وہ کہیں بند کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس میں عبادت کی قبولیت یا عدم قبولیت کا کوئی سوال نہیں ہے، نماز اور آپ کی عبادات شرعاً درست ہوں گی۔ البتہ اگر اس کے اندر حرام تصاویر کا معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے بارے میں یہی مشورہ دیا جائے گا، یہی حکم بیان کیا جائے گا کہ اسے تلف کر لیا جائے۔ شاید آپ تو اس کو غلط استعمال نہ کریں، لیکن آنے والی نسلیں یا کوئی اور فرد یا گھر کا کوئی اور شخص اسے غلط استعمال کرے، اس لیے ایسی صورت میں اسے تلف کر دینا چاہیے، خاص طور پر جبکہ اس کے اندر حرام تصاویر موجود ہوں۔ عاصمہ شیخ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے، والدہ کو کینسر ہو تو مریض کے لیے شفا کے اذکار بتا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ جلد شفا عطا دے، اور اگر ہو سکے تو آپ صاحبان ان کے لیے دعا بھی کرا دیں، شکر گزار ہوں گی۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، ہم خود ماؤں والے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی ماؤں کو انتہائی طویل عمر عطا کرے، عمر اور زندگی میں خوب برکت عطا کرے، اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ان سب کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم رکھے۔ اور آپ نے اذکار کا پوچھا، میں تو عام طور پر مسئلہ اور فتویٰ شرعی مسئلہ ہی بیان کیا کرتا ہوں، بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو میں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں، اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ رب العزت آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ خود پڑھ سکیں تو وہ خود بھی یہ کام کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتی تو آپ یہ پڑھ کر کے دم کر دیا کریں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد یعنی پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر چاروں قل 7 مرتبہ، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون مثلا آپ نے پڑھا، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں مرتبہ 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، یہ سب چیزیں 7 مرتبہ، پھر آخر کے اندر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے والدہ کو پلائیں، دم کریں، اور اگر والدہ خود پڑھ سکیں تو وہ بھی اس کا اہتمام کر سکتی ہے۔ زوبیہ زاہد صاحبہ نے پوچھا ہے، اسلامی بینک میں جو پیسے ٹرم ڈپازٹ ہیں اس پر تکافل پر اس سے زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟
جو پیسے آپ نے اسلامک بینک کے اندر رکھوائے ہوئے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے بقدر رقم بنتی ہے یا دوسرے اموال قابل زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر کے اگر وہ صاحب نصاب آپ ہو گئے، قابل زکوٰۃ رقم ہے تو یقیناً اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو تکافل کی رقم ہے یا جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر رکھوایا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، تو یاد رکھیں جو کچھ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اسلامی بینک کے اندر رکھوایا ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جو اس کا پروفٹ آیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو آپ نے کنونشنل بینکوں کے اندر رکھوایا سیونگ اکاؤنٹ میں تو اصل رقم جو آپ نے رکھوائی ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، پروفٹ کے نام سے جو کچھ آیا وہ تو شرعاً سود ہے، حرام ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مشتاق صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے اولاد کے نیک ہونے کی کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا زبردست، شاندار، انتہائی حسین نقوش پر مشتمل دعا تلقین فرمائی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی آل اولاد، ازواج، گھر والوں، اہل خانہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہم دیکھیں تو ہمارے مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بیوی، بچے، اہل خانہ تابع فرمان ہو، خدمت گزار ہو، اطاعت شعار ہو۔ اس دعا کا اہتمام کریں، کم از کم ایک تسبیح اگر روزانہ ہو سکے تو بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ رانی رومی صاحبہ نے پوچھا ہے کین دس وظیفہ ڈن فار جاب؟ شاید جو وظیفہ میں نے ابھی بتایا ہے اس کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہیں، تو اٹس ناٹ فار جاب بٹ اٹس فار ہیلتھ، گڈ ہیلتھ۔ اور جاب کا جہاں تک مسئلہ ہے، جاب کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی طرح اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور چونکہ یہ پروگرام آپ ریپیٹ بھی سن سکتے ہیں تو اس لیے اس آیت کے حصے کو یاد کر لیں، اسے کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ جعفر اقبال صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کو 3 کے حکم میں کہا، جبکہ اس سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ وضاحت فرما دیں۔ آپ نے جو بات سنی ہے وہ درست سنی ہے لیکن ادھوری سنی ہے، اور میں اس سلسلے میں پہلے تفصیل کے ساتھ کلام کر چکا ہوں پچھلے کئی پروگراموں میں، بہت مختصراً اشارتاً کچھ بات ذکر کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا یا 3 شمار کیا جاتا تھا، اس سلسلے میں روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ بعض روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے، اور وہ روایتیں بخاری کے اندر ہیں، کہ 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا، بات درست ہے جو آپ نے سنی ہے۔ بعض احادیث سے، اور وہ بھی کتب صحاح کے اندر موجود ہے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 کو یا 3 سے زیادہ کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا، اسے ایک کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ مثلا ایک روایت میں بتا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو یا فلانے شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 سے تو بیوی حرام ہوئی، 97 طلاقیں اس کے گلے میں پڑ گئیں، یا خام خواہ میں اس نے بول دیا، یا خام خواہ میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے اور بیکار کام کیا، رائے گاہ گئی، اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اب آپ بتائیے یہ 3 سے بیوی کے حرام ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیان فرما رہے ہیں اور 97 کو 97 کو جدا کر رہے ہیں، واٹ از دا میننگ؟ اس سے کیا پتا چلا؟ پتا چل گیا کہ 3 کو 3 شمار کیا گیا۔ تو روایتیں 2 طرح کی ہیں، البتہ جن روایتوں میں 3 کو 1 شمار کیا جانا سمجھ میں آتا ہے، تو اب یہاں ایک سوال یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 کو 1 کیوں شمار کیا گیا؟ تو یاد رکھیں اس کا ایک خاص پس منظر ہے، مثلا اس کے اندر کئی سارے ریزنز ہیں، کئی سارے اس کے اسباب ہیں، ایک سبب اور ایک ریزن میں بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، لیکن یہ جو میں بار بار طلاق بول رہا تھا
یہ بار بار طلاق کے بولنے سے میری نیت یا میری مراد یا میرا ارادہ نئے سرے سے دوسری یا نئی تیسری طلاق دینا نہیں تھا، بلکہ وہ جو پہلی طلاق تھی اس میں تاکید کی نیت کرنا مقصود تھا، بات کو پکا کرنا مقصود تھا، میں بات کو مضبوط کر رہا تھا، میں بات کو پختہ اور مستحکم کر رہا تھا۔ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ایک طلاق کے بعد جب میں نے دوسری طلاق کا لفظ بولا تو میں کوئی دوسری طلاق دینا چاہ رہا ہوں یا میں کوئی تیسری طلاق دینا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں تھا۔ اب وہ شخص صحابی رسول ہے اور یقیناً وہ سچ بول رہا ہے، صحابی سے جھوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور پھر ادھر معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کے لیے موجود ہے۔ فرض کرو کہ اللہ بچائے ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ آنے والا شخص غلط بیانی کر رہا ہے تو کر کس کے سامنے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ کہ کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وہی آ جاتی تھی، جبریل امین اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو کر کے بتا دیتے تھے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، ریئل سچویشن یہ ہے، حقیقی صورتحال یہ ہے، اور یہ شخص جو آپ کے سامنے آیا یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ صحابی اور وہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ
دوسری تیسری طلاق دینے کا یا نئی طلاق دینے کا نہیں ہے، پہلی طلاق کو میں پکا کر رہا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ اس صورت میں 3 شمار کی جائیں گی ان طلاقوں کو یا 1 شمار کیا جائے گا؟ یقینی طور پر 1 ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما لینے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد، اب معاملہ یہ کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو 3